بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلا جو ہمارا لیسن تھا اس میں آپ نے امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ بھی آئی ہوگی، اور آپ کو جو ہوم ورک میں نے دیا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ کر لیا ہوگا۔ 2 سوال تھے لانگ کوسچن جو ہیں آپ کے، جن کا تفصیلی جواب آپ نے دینا تھا، پہلا اور دوسرا، وہ آپ نے اپنی نوٹ کاپی پہ کرنے تھے۔ امید ہے آپ نے کر لیے ہوں گے، اور ہم نے صفحہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 6 پڑھا تھا۔ اب آپ جو ہیں وہ صفحہ نمبر 7 نکالیے اور ہم جو ہے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کا نام تو آپ کو یاد ہی ہوگا، عقیدہ آخرت اور تعمیری سیرت میں اس کا کردار۔ تو سب سے پہلے ہم عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اب آگے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا نَقُصُّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ سورہ اعراف کی یہ آیتیں ہیں 3، ان کا ترجمہ ہے پھر ہم اپنے علم سے احوال سنائیں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے، اور وزن اس دن حق ہے۔ پھر جن لوگوں کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے بس یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں ناانصافی کرتے تھے۔ انسان کی پیدائش بیکار اور بے مقصد نہیں، اسی لیے اس کے تمام اعمال کا مواخذہ ہونا ضروری ہے تاکہ خیر اور شر، نیکی اور بدی کا امتیاز کیا جائے۔ یہاں پہ دیکھیں بار بار ایک ہی چیز عقیدہ آخرت کی ہم عقلی دلائل چونکہ پڑھ رہے ہیں نا، کہ انسانی عقل کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ماننے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تھرو انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ عقیدہ آخرت کے دن پر یقین رکھنا جو ہے، پختہ یقین رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ہمارے سامنے آیتوں کے ذریعے یہ مثالیں دی ہیں کہ ہم کہیں غائب نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم سے وہ احوال سنائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ تو جنہوں نے دنیا میں نیکیاں زیادہ کی وہ تو جنت کے مستحق ٹھہرے، اور جنہوں نے بدیاں زیادہ کی، برائیاں زیادہ کی، تو وہ جہنم کے مستحق ٹھہرے۔ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے بارے میں ناانصافی، یعنی ان کو مانتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت کے تھرو کیا چیز سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ بیکار اور بے مقصد نہیں۔ ہم نے انسان کو ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا کہ بس دنیا میں جاؤ، کھیلو کودو، کھاؤ پیو، ٹائم گزارو، سو جاگو، اور بس اپنا ٹائم فضول کاموں میں گزارنے کے بعد جو ہے وہ ایک دن مر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو جاؤ، تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، اس کے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، اس کے حقوق و فرائض مقرر کیے ہیں، اس کے رشتے ناطے مقرر کیے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اس کے ذمے لگائی ہے کہ یہ ذمہ داریاں بھی نبھاؤ، اور جو ہے میری عبادت بھی کرو، اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو، تو اس کے بعد پھر قیامت کے دن تمہارے جتنے بھی اعمال تم نے دنیا میں کیے ان کو ایک ترازو میں تولا جائے گا۔ پھر جن کے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے، یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے اعمال کے وزن کم ہوں گے، ان کی برائیاں زیادہ ہوں گی، وہ جہنم کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور جو ہے وہ تاکہ نیکی اور بدی کو الگ الگ امتیاز کیا جا سکے، یعنی نیکی اور بدی میں فرق کیا جائے، ان کو الگ الگ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ ہے اے لوگو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں سے ایک سوال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، الف کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو وہ سوالیہ جملہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ الف کے اوپر سب سے پہلی أَفَحَسِبْتُمْ، کیا؟ ٹھیک ہے، لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا بیکار، تمہارے ذمہ کوئی کام نہیں لگایا، تمہیں ایسی بے مقصد دنیا میں بھیج دیا اور تم واپس ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، بس دنیا میں ہی رہو گے، تمہاری زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات اور اسی میں موجود ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا یعنی بنایا ہے، اور یہ سب کا سب انسان کے لیے مسخر کر دیا، یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، چرند پرند جانور، سمندر، پہاڑ، دریا، تو ان سب کو جو ہے وہ انسان کے تابع کر دیا، انسان کے انڈر کر دیا، انسان ان پہ قابو پاتا ہے اور ان سے پھر اپنے فائدے کا کام لیتا ہے۔ انسان کو نیکی اور بدی کی دونوں راہیں دکھا دی، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ نیکی کا راستہ کون سا ہے اور
اور یہ بھی بتا دیا کہ بدی کا راستہ کون سا ہے, اور یہ بھی بتا دیا نیکی کرو گے تو کیا انعام ملے گا اور بدی کرو گے تو کیا سزا ملے گی, اور اسے اختیار دے دیا کہ وہ جس راہ کو چاہے اپنا لے, لیکن یاد رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ یوم جزا یعنی آخرت کے دن کا مالک ہے. یوم جزا جس دن اعمال کی آپ کو جزا اور سزا دی جائے گی, اور اس دن وہ ہر انسان کو اس کے نیک اعمال پر انعام دے گا یعنی جنت میں داخل کرے گا, اور برے اعمال پر سزا دے گا یعنی دوزخ میں داخل کرے گا, اور وہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی. اب یہاں پہ ہمارا عقیدہ آخرت کا جو ہے وہ ختم ہوا کہ آپ نے عقیدہ آخرت پر کس طرح سے یقین رکھنا ہے اور اس کی عقلی دلائل کون سے ہیں. اب آگے جو ہے وہ ہے تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار, کہ انسان کی جو سیرت کی تعمیر ہے, جو انسان کے عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے سے اس کے اندر کس قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کی زندگی کس طرح بدل جاتی ہے اور وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے, تو یہ چیز ہمیں اب اس میں سکھائی جائے گی. ٹھیک ہے. عقیدہ آخرت کا یقین انسانی کردار کو اکثر بدل کر رکھ دیتا ہے. انسان کو ہر لمحہ اور ہر لحظہ اپنے ایک ایک عمل کی جزا اور سزا کا احساس رہتا ہے. یہ احساس انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بہترین اثرات ڈالتا ہے. انفرادی اور اجتماعی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک سبق میں بتایا تھا کہ انفرادی کیا ہے, ایک اکیلے بندے کی زندگی, اور اجتماعی کیا ہے, بہت سارے لوگوں کی. مطلب جس طرح پیچھے آپ کو بتایا نا کہ ایک انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رشتے ناطے لگائے, بہت ساری ذمہ داریاں لگائیں, تو اس طرح سے بھی اس کی زندگی پر یہ آخرت کا یقین جو ہے بہترین اثر ڈالتا ہے, اور ایک صرف اپنی ذات کے حوالے سے انفرادی طور پر بھی وہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. یہ اثرات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اس میں آتی ہے وہ کیا ہے, احساس سے ذمہ داری. اس کے اندر ذمہ داری کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے. عقیدہ آخرت پر ایمان اور یقین مسلمان کو ایسے اعمال پر ابھارتا ہے جو اسے آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی حضور سرخرو کر سکیں, یعنی وہ ایسے کام کرتا ہے جن سے اللہ کی ذات جو ہے وہ خوش ہوتی ہے, اسے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, اور وہ کام کر کے خوشی محسوس کرتا ہے, اور ایسے اعمال سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے جو خالق کائنات کی ناراضگی کا سبب بنے. اس طرح بحیثیت مسلمان وہ ایک ذمہ دار شخص بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی چیز اس کے اندر یہ آتی ہے. دوسری چیز اس کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے, نیکی اور بدی کی تمیز, یعنی وہ نیکی اور بدی میں تمیز کرنے لگتا ہے. یوم آخرت کا احساس انسان کے اندر ایک ایسا شعور پیدا کرتا ہے جس سے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا سیکھ لیتا ہے, اور نیک اعمال کی طرف خوشی سے بڑھتا ہے اور بدی سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس دنیا میں موجود رکاوٹیں اور ناکامیوں سے مایوس نہیں کرتی, بلکہ اسے یوم آخرت کی امید نیکی کی طرف گامزن رکھتی ہے. ظاہری بات ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے تو صرف اس کے لیے خوشی ہی نہیں آتی, مختلف قسم کے غم بھی اس پہ آتے ہیں, مختلف قسم کی اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں, اکثر اوقات اسے ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک آخرت کا ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہونا ہے, تو یہ چیزیں اسے مایوس نہیں کرتی, بلکہ اور بھی نیکی کی امید اس کے اندر پیدا کرتی ہیں. وہ اور زیادہ نیکیوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ چیز اس کے اندر آخرت کا یقین ایک یہ چیز پیدا کرتا ہے. اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے ذوق عبادت کا شوق, یعنی انسان کے اندر جو تیسری چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عبادت کا شوق. یوم آخرت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس انسانوں کو یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور یہ کہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے, یعنی عمل کی جگہ ہے, یہاں پہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنے کا ایک گھر ہے. گھر کو کہتے ہیں عمل, کام کرنا. چنانچہ وہ لگن اور محبت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حق ادا کرنے کی صحیح کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اور اسے احساس رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی عمل بھی اس عبادت سے باہر نہیں, یعنی جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت کے طور پر اپنے پاس لکھ لیتے ہیں. ایک تو عبادت ہوتی ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, لیکن جو بھی وہ ہم نیکی کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نیکیوں میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چوتھے نمبر پر ہے سیرت اور کردار کی پختگی. قیامت کے دن کے محاسبے کا احساس انسان کو مسلسل نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے. محاسبہ یعنی حساب و کتاب کا دن جو ہے وہ اس کے اندر یہ مسلسل نیکیوں کی طرف اسے ابھارتا رہتا ہے, حتیٰ کہ تمام اچھی عادات اس کے کردار اور شخصیت کا مستقل خاصہ بن جاتی ہیں, یعنی مستقل خاصہ زندگی اس کی شخصیت کا ایک مستقل حصہ بن جاتی ہیں. وہ نیکی کی راہ میں آنے والی تکالیف اور مصائب کو صبر سے برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے. مصائب مصیبت کی جمع ہے, تو جتنی بھی مصیبتیں اور تکلیفیں اس کی راہ میں آتی ہیں وہ انہیں صبر سے برداشت کرتا ہے. 5 نمبر پر ہے انسانیت کی بھلائی کا جذبہ.
ایک مسلمان اسلامی تعلیمات کے ذریعے یہ جان لیتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور یہ کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، یعنی یہ جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی یہ اس کا اپنا کنبہ ہے، اور یہ کہ اس دنیا میں کیے جانے والا ہر عمل اسے جنت یا دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی بنا پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرے، اور حتیٰ کہ ایسے جاری رہنے والے نیک کام کرے جو اس کے مرنے کے بعد بھی پھلتے پھولتے رہیں۔ اب ایسے جاری رہنے والے کام کون سے ہیں؟ صدقہ جاریہ کے کام، پانی کا کنواں کھدوا دیا، ٹھیک ہے، اور اس سے جب تک لوگ پانی وغیرہ پیتے رہیں گے تو مرنے کے بعد بھی یہ چیز اس کو کام آتی رہے گی۔ کسی کو قرض دیا، کسی کے ساتھ اور طرح سے کوئی نیکی کی، کسی یتیم بچی کی کفالت کی، یا کسی کو تعلیم دلوائی، اور جب تک وہ اس سے فائدہ آگے لوگوں کو پہنچاتا رہے گا، خود اٹھاتا رہے گا، تو یہ سارے صدقہ جاریہ کے کام ہیں۔ کسی مسجد بنوانے میں دے دیے، درخت لگا دیا، اس کی چھاؤں میں جب تک لوگ بیٹھیں گے یا اس کا پھل کھاتے رہیں گے، یہ سارے صدقہ ایسے نیک کام، مطلب جس سے نیکی پھیلے، جس سے لوگوں کو اور نیکی کی طرف ابھرنے کا موقع ملے۔ تو ایسے سارے نیک کام جن کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی جب تک وہ کام جاری رہتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، تو جس نے یہ لگایا، یہ درخت لگایا، یہ جو اس کو بھی اس کا برابر اجر ملتا رہتا ہے۔ اس کا یہ رویہ نہ صرف خود اس کی ذات کے لیے بلکہ اس کے ماحول اور معاشرے اور پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے 5 ہمارے سیرت اور کردار کی، آخرت کا کردار، تعمیری سیرت میں عقیدہ آخرت کے کردار میں جو 5 ہمیں بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ آخرت کا درس یہی ہے، یعنی عقیدہ آخرت کا سبق ہمیں یہی اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور جملہ انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اطاعت کے بدلے میں جنت ملے گی، اور ایمان نہ لانے اور نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہاں پہ ہمارا یہ سبق جو ہے وہ ختم ہوا۔ ہم نے 2 سوال کر لیے تھے، اب ہمارے پاس لانگ کوسچن میں تیسرا سوال ہے، تعمیری سیرت میں عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تفصیل سے لکھیں۔ تو ہم نے ابھی جو پڑھے نا 5، تو وہی آپ کا آنسر ہے، یہ آپ کو سلائیڈ کے اوپر دیا ہوا ہے۔ آپ نے یہ تیسرا سوال اوپر لکھ کے نیچے اس کا جواب اس طرح سے لکھنا ہے۔ جواب میں جب تعمیری سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار، یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے بلیک مارکر سے، پھر نیچے آپ نے بلو سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 1 ڈال کے آپ نے سب سے پہلا جو ہے وہ لکھنا ہے احساس ذمہ داری، یہ بھی آپ نے لکھنا ہے بلیک مارکر سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں یہ جتنا دی ہوئے 3 لائنیں، یہ میں دوبارہ نہیں پڑھتی کیونکہ ابھی ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر دوسرے نمبر پر آ گیا نیکی اور بدی کی تمیز، یہ جتنی بھی ہیڈنگ ہے یہ بلیک مارکر سے دینی ہے، اور اندر جتنا اس کی تفصیل بتائے گی وہ آپ نے بلو پین سے لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ذوق عبادت تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر سیرت اور کردار کی پختگی، اور 5ویں نمبر پر انسانیت کی بھلائی کا جذبہ، ٹھیک ہے۔ اچھے طریقے سے پیاری رائٹنگ میں آپ نے لکھنا ہے، دونوں سائڈوں پہ مارجن لائن لگا کے ہر سوال کا نمبر دینا ہے، نمبر 1 پہ یہ سوال، نمبر 2 پہ یہ، 3 پہ یہ، اور ہر سوال کا آنسر دینے کے بعد آپ نے نیچے لائن لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔